اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کیا حکومت اور عمران خان کے مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔ آپ اس میں کیا رائے ہے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ دوسرا، اسد علی طور کی منافقت بے نقاب۔ اسد علی طور کی خبر کی بے منافقت بے نقاب وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسد علی طور کی منافقت بے نقاب کرتے ہیں۔ اس کا ایک ویلاگ میں اسد علی طور جب 2024 کا اینڈ ہوا تو اس نے ویلاگ بنایا، تو ہم نے ویلاگ کا کچھ حصہ ہمیں دیکھا اور اس میں اسد علی طور کی جو منافقت تھی وہ قوم کو سامنے بتائی۔ اس نے کہا کہ جب 2013 کا الیکشن عوام کو دیا گیا تو معیشت ٹھیک ہوئی، 2018 کا الیکشن ہوا تو معیشت ٹھیک ہوئی، 2018 کا الیکشن پھر دھاندلی جس میں عمران خان کا دھاندلی۔ اسد علی طور منافق سے پاکستانی قوم کا سوال ہے کیا ان لوگوں نے قوم کو 47 فارم یا 45 فارم دکھائے؟ نہیں، ان لوگوں نے ڈیل لی۔ آپ خواجہ آصف کا خود بیان ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل باجوہ نے مجھے سیٹ دی۔ تو منافق آدمی نون لیگ تو پی ٹی آئی کی سیٹیں جیتی ہوئی سیٹوں پر قبضہ کیا۔ نون لیگ تو 50 سیٹیں نہیں جیت سکتی تھی لیکن نون لیگ کو 80 سیٹیں دی گئیں۔ یہ منافق شخص یہ بھی بتائے کہ حامد میر صحافی جو مشہور صحافی آپ لوگ اسے جانتے ہیں، اس کا یہ بیان تھا کہ شہباز شریف تو کابینہ تیار کرا تھا لیکن اب ایسا ہوا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا کیا۔ اور دوسری اس کی بہت بڑی جو منافقت ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اسد علی طور اس منافقت کی وجہ سے پاکستانی قوم کی جانب سے میں آگاہ کروں، یہ منافق شخص کرا تھا معیشت اتنی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت معیشت کو چھوڑ گئی تو اس وقت کیا تھا۔ اسد علی طور کو اس بیان سے شرم آنا چاہیے اور اسد علی طور کو ایسی بات کرنے سے پہلے فگر چیک کر لینے چاہیے تھے کہ کیا تھے کیا نہیں۔ اسد علی طور عمران خان جب چھوڑ کے گیا تو اس وقت ریمنٹن جو پاکستان کے خزانے میں پیسے بہت سے پڑے تھے وہ بھی بتاتا کتنے ارب، 22 ارب ڈالر عمران خان خزانے میں پڑے تھے۔ عمران خان ہیلتھ کارڈ دے رہا تھا جو پاکستان کا ہر شہری اگر اسے کوئی چیز اسپتال میں مفت یا دیگر چیز لگانی تھی تو وہ لگا سکتا تھا اور اپنا علاج کرا سکتا تھا، جو پی پی کے پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں تھا، لیکن اسد علی طور منافق نے یہ نہیں بتایا۔ اور دوسرا، اسد علی طور کی منافقت دیکھیے کہ عمران خان کے دور میں معیشت کیا خوشحال تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، جو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا پر ادر پلیٹ فارموں پر چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت سیالکوٹ کے تاجر یہ پریشان تھے کہ ہمیں ورکر نہیں ملے، ہمارا منافع بہت ہے، اور اس وقت کے ورکروں اور انڈسٹری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ چل پڑی تھی اور زمینداروں کو بھی فائدہ آ رہا تھا اور جو کھاد تھی وہ سستی تھی۔ اس منافق آدمی کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان کے دور میں پانی کا 1 گھنٹہ جو ٹویل سے تھا وہ 1100 روپے تھا، اب جو شہباز شریف کی حکومت ہے تو 5000 سے 6000 تک گھنٹہ پانی کا ہے، 5000 کا فرق ہے۔ لیکن اس منافق نے یہ نہیں بتایا، صرف یہ کہا ہے کہ عمران خان کی دھاندلی اور اس کے بعد حکومت گرائی گئی۔ یہ بتاتا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے یا دیگر جماعتیں جو دھاندلی کی کیا ان لوگوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ دوسرا، اسد علی طور منافق سے پاکستانی قوم کا ایک اور سوال، کیا نواز شریف کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے فلیٹ کیسے خریدے یا کہاں سے؟ آپ ایک اسد علی طور یہ منافق بتا دے کہ ان کے 18 سال کے بچے کیسے اربوں خربوں پتی ہو گئے۔ اسد علی طور منافق سے پاکستانی قوم کا ایک اور سوال، آپ یہ بتا دیں کہ مریم نواز نے خود کہا کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں پراپرٹی کوئی نہیں ہے، کیا یہ جھوٹ بولا؟ اور حسن نواز نے جاوید چودھری کے پروگرام میں کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے، اور نواز شریف نے کہا کہ لندن فلیٹ ہمارے نہیں ہیں۔ کیا
نواز شریف نے عدالتوں میں کچھ دیے نہیں دی۔ اسد علی طور یہ بتا دیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ڈیل کے نتیجے میں بری ہوتے، کیا نواز شریف نے کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثبوت دیے ہیں یا نہیں دیے؟ یہ بتا دیں کہ شہباز شریف یا نواز شریف اور ٹی ٹی پر آپ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ منافقت کرتے ہوئے نون لیگ کی محبت میں اور نواز شریف کی محبت میں پاگل آپ اس لیے سپورٹ کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی اور آپ کا پروگرام بڑھ جاتا۔ اگر آپ عمران خان کے خلاف وی لاگ بناتے تو آپ کو ویو شپ نہیں بنتے۔ آپ جب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ اس وقت کیا تھے جب عمران خان کی حکومت گرے گی، اس وقت آپ کا پوائنٹ آف ویو پاکستانی قوم کو معلوم ہے۔ لیکن افسوس آپ کو یہ شرم آنا چاہیے کہ ایسی باتیں کرنے سے آپ کو یہ باتیں نہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام کا وقت ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو صبح ملے گی۔ کیا حکومت اور عمران خان کے مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ مذاکرات میری نظر میں تو ایسا مذاق ہو رہا ہے، یہ نہ ان کا نتیجہ نکلے گا یا نہ کچھ ہوگا۔ عمران خان صاحب نے تو 31 جنوری تک ٹائم دے رکھا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کر لیں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیے، آج نہیں کل 2025 2 جنوری کو مذاکرات ہوں گے۔ میرا ذاتی جو خیال ہے یہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ رانا ثناءاللہ کی جو موسمیاتی خواہش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عمران خان سرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف تو 12واں کھلاڑی ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کا ہے، نواز شریف تو اب کھلاڑی بھی نہیں اور ٹیم میں بھی سلیکٹ نہیں ہے۔ اسے اتنا ہی ایک خاتون قید جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، اس سے الیکشن ہار ہوئے، وہ کیا ہوگا؟ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ وہ فیصلہ ہے کہ رکن بلوچستان اسمبلی جو پیپل پارٹی سے تھا، اس کا نقلی 47 فارم تیار کیا، اس لیے وہ دوسرے جو اس کے امیدوار کو سپریم کورٹ نے کامیاب قرار دے گیا۔ لیکن پیپل پارٹی جو کہتی ہم 47 کی پیداوار نہیں ہے، آج ثابت ہو گیا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں 47 کی پیداوار ہے۔ میرے ساتھ ہی تو جرجی ہے، مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے، نہ یہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن، نہ 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، کیونکہ اس میں جو ہوا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اور سب کچھ پر ہے، اس لیے انصاف ہوتا نظر اس پر تو پانی پھرنا ہوگا۔ کیا عمران خان جو حکومت کی شرائط منوائیں گے یا عمران خان کی شرائط مانیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی شرط پر تو عمل نہیں کریں گے، اس لیے یہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مختلف صحافیوں کی مختلف رائے ہے۔ کوئی صحافی کہتا ہے خفیہ جو وہ ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہونے کے امکان ہے یا نہیں۔ دوسرا، کیا عمران خان اپنے مطالبے کے پیچھے ہٹ جائے گا؟ میری ذاتی رائے، عمران خان اب مطالبے کے پیچھے نہیں ہے۔ عمران خان کے حالیہ بیان کے مطابق یہ نظام اب شکست خوردہ ہے اور میں ان سے آگے ڈیل نہیں کروں گا، نہ ان کے سامنے میں جھکوں گا۔ عمران خان صاحب نے تو واضح پیغام کہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو کیا جو رہنما اڈیالہ جیل میں ملاقات کرتے ہیں، کیا وہ اس کو صحیح طرح بتاتے ہیں یا نہیں؟ گزشتہ روز میں صدیق جان اور اس کے ساتھ جو وکیل تھا اس سے یہ سوال کیا گیا، اس نے وہ سوال جواب دینے سے انکار کیا تھا، جس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایسی بات کوئی کی جا رہی۔ کیا عمران خان علی امین گنڈا پور سے سخت ناراض ہیں یا نہیں؟ اس کی بات ابھی تک جو لوکل یوٹیوبر اور ویلاگر ہیں وہ تو بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ اور علی امین گنڈا پور کا حالیہ بیان کیوں سخت آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا، اس کے بارے میں جب بھی کوئی انفارمیشن ہمیں ارسال ہوگی تو ہم آپ لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے اسد علی طور کی منافقت بے نقاب کی ہے اور عمران خان کے دور میں جو چیزیں چھوڑ دی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کی ہیں۔ ٹیکس ریمیٹنس جو باہر سے پیسہ آ رہے تھے وہ بھی زیادہ، اور پاکستان کی ترقی بھی، اور ہر کاروبار، زراعت، صنعتی پیداوار میں
کہ لیکن اس منافق شخص نے یہ نہیں بتایا۔ ایم ایس نیوز کے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔